صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کو چند راتیں گزری تھیں. توجہ ہے؟ کتنی راتیں؟ چند راتیں. 2 4 5 7 10 ابھی چند راتیں گزری تھیں. نبی پاک علیہ السلام کا وصال اقدس ہوئے. ابو بکر صدیق مسجد نبوی شریف سے عصر کی نماز پڑھا کے نکلے اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں مولا علی بھی موجود تھے. مولا علی ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول بلا فصل صدیق اکبر مسجد نبی سے عصر کی نماز پڑھا کے نکلے. سامنے بازار کے اندر گلی کے اندر بچوں کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ حضور کے نماز سے کھیل رہے تھے. ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور اٹھا کے کہنے لگے بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی. میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے. حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ وَعَلِيٌّ يَتَبَسَّمُ. مولا علی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں مولا علی یہ بات سن کے خوش ہو رہے تھے، مولا علی مسکرا رہے تھے. مولا علی کی کہہ رہے تھے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. اور بات بھی حضور کے وصال اقدس کے چند راتیں گزرنے کے بعد کی ہے. یہ حدیث ایک تو اہل بیت کی شان ہے اور دوسرا اہل بیت سے صحابہ کی محبت کا بیان ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے. بھائی چھوٹا جملہ نہیں ہے. میرا باپ قربان ہو جائے حسن پر، میرا باپ حسن پر فدا ہو جائے. حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے رسول سے ملتی. اور حقیقت ہے سر سے لے کر سینے تک امام حسن اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین نبی پاک علیہ السلام کی صورت و تصویر نظر آتے تھے. اور ہمارے امام، عاشقوں کے امام، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نظم کے اندر اس طرح بیان کیا. امام فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. سبحان اللہ کہہ دیو. اچھا میں کوئی اعتراض کیتا کہ تسی میں ٹائم لیٹ دیتا ہے کیتا ہے؟ کوئی دوسری گل کیتی ہے؟ بیٹھتے میں تقریر شروع کر دیتی ہے. بولو نہ کیتی ہے نا؟ تو پھر ساتھ ذرا اپنا کو سبحان اللہ. ورنہ 11:15 تقریباً شروع کیتا ہے اور 12:30 ہونے لگے نے. ذرا ساتھ بس آخری لمحات ذرا محبت نہ کہا کہ سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اللہ نے حضور کا مبارک حلیہ اپنے نبی کے نواسوں کو ایسے دے دیا، آدھا امام حسن کو دے دیا، آدھا امام حسین کو عطا فرمایا. یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے اہل بیت کا مقام، حسنین کریمین کا مقام. اور صحابہ کی نگاہ میں اہل بیت طہار کا مقام و مرتبہ. اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ کتنا کھرا اور پیارا اور مبارک عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے، اہل بیت نبی کے صحابہ کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے. اور ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں.
صحابہ کی بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی کرتے ہیں. اہل بیت سے پوچھے نا وہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح جانتے ہیں. امام سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین پاک کے شہزادے امام حسین کے بیٹے امام اہل بیت سے کسی نے پوچھا. مسند احمد ابن حنبل کی جلد 3 کے اندر، امام احمد بن حنبل کی دوسری کتاب فضائل الصحابہ کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. پوچھا حضور یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ ابو بکر و عمر کا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، آپ بتا دیں. تو امام زین العابدین نے بڑے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے. میری طرف تو جو کرنا کیا مقام تھا، فرمایا جو اب مقام ہے. سمجھ نہیں آئی؟ بہت دنوں نہیں آئی. پوچھیا کہ ابو بکر و عمر دا رسول اللہ دی بارگاہ کی مقام سی، فرمایا جڑا ہون مقام ہے. سمجھ گئے؟ ہون کیا مقام ہے، اب کیا مقام ہے، کہ دونوں میرے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. جو اب ہے یہی مقام حضور کی نگاہ پاک میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا. اب کون سا مقام ہے کہ دونوں حضور کے پہلو میں، اور وہاں لیٹے ہوئے ہیں. توجہ کریں، وہاں لیٹے ہوئے ہیں جہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا، جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی. وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام جاتا ہے. 70,000 صبح 70,000 شام، ایک مرتبہ جو آتا دوبارہ باری نہیں آتی. اور وہ مقام وہ ہے کہ جو دنیا میں خدا کی جنت ہے. سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ زمین کا ٹکڑا، یہ دنیا میں خدا کی جنت ہے. دنیا میں خدا کی. ایک رافضی نے کہا کہ ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جا سکتے. میں نے کہا ہمہ کو تو کہتا جنت میں جا نہیں سکتے، وہ تو 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں. کیونکہ شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے سبز گنبد دے تھلے جو بچتی سی تھا، میرے آقا دے یاراں